واجب القتل اس نے ٹھہرایا آیتوں سے روایتوں سے مجھے۔ جسٹس مکرم کے چیمبرز میں خاموشی چھائی تھی۔ ہیٹر نے ماحول کو گرم اور خنک کر رکھا تھا۔ زمر سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی اور وہ اپنی کرسی پہ براجمان اینک کے پیچھے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مجھے پروسیکیوشن آفس سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ بہت دیر بعد اس نے سر اٹھایا تو آنکھوں میں تھکان تھی۔ گنگریالی لٹیں دونوں طرف سے گالوں کو چھو رہی تھیں۔ انہوں نے فکرمندی سے اسے دیکھا۔ تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے زمر؟ یہی کہ میں ایک اچھی پروسیکیوٹر نہیں ہوں، میرے خیالات فکسڈ ہو چکے ہیں اور میں تصویر کا رخ دیکھنا نہیں چاہتی۔ اور یاسیت بھری آنکھیں ان پہ جمائے بدقت ایک ایک لفظ ادا کر پائی۔ جسٹس مکرم نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا۔ سب سے برے مریض ڈاکٹر ہوتے ہیں اور سب سے برے گواہ خود وکیل ہوتے ہیں۔ تم نے یہ ثابت کر دیا۔ پھر قدرے آگے کو جھکے۔ مجھے بلکہ پوری کچہری کو معلوم ہے کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ دفاعی وکیل گواہ کو کوڈز کریڈٹ کرنے کے لیے ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اس وکیل کی بات دل پہ لے لو گی۔ وہ میرے راستے میں آیا اور اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ وہ بے گناہ ہے۔ وہ چونکے۔ کون؟ فارس، وہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ چند ثانیے کو چیمبر میں سناٹا چھا گیا۔ کیا اس نے یہ پہلی دفعہ تم سے کہا؟ میں 2.5 برس تک اس سے ملنے سے انکار کرتی رہی۔ اس لیے نہیں کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے بھی نہیں کہ کوئی مجھے ثبوت کیوں نہیں لا کر دیتا۔ یہ وہ بہانے تھے جو میں بناتی تھی، صرف اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ اگر وہ میرے سامنے آئے اور کہا کہ وہ شرمندہ ہے تو میں اسے معاف کر دوں گی۔ مگر کل وہ سامنے آیا تو کہا کہ وہ بے گناہ ہے، اور میں نے سن بھی لیا اور کیا مان بھی لیا۔ اس بات پہ زمر نے ٹھنڈی سانس بھری اور گردن جھکا کر اپنے ناخن کھرچنے لگی۔ میں کنفیوزڈ ہو گئی ہوں، جیسے کہ دفاعی وکیلوں کی خواہش ہوتی ہے، اگر کنوینس نہ کرو تو کنفیوز کر دو۔ وہ قدرے ناراض نظر آنے لگے۔ زمر نے نفی میں گردن ہلائی۔ شاید وہ ٹھیک ہے، میں اپنے غم، بیماری اور ٹراما میں خود غرض ہو گئی ہوں۔ میں نے دوسری طرف کی کہانی سننا چھوڑ دی ہے۔ مجھے اس کی بات سننی چاہیے تھی۔ وہ قاتل تھا یا نہیں؟ مجھے اس سے ملنا چاہیے تھا۔ تمہاری جگہ کوئی دوسرا بھی ہوتا تو یہی کرتا، مگر میں کوئی دوسری عورت نہیں تھی، میں زمر تھی۔ مجھے اپنے جذبات ایک طرف رکھنے چاہیے تھے۔ انہوں نے جواباً اکتا کر ناک سے مکھی اڑائی۔ یہ کتابی باتیں ہیں، کوئی بھی انسان اتنا غیر جانبدار نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے دوست وکلا ہم ججوں کے سامنے پیش ہونے سے کہہ کر معذرت نہ کر لیتے کہ یہاں کانفلکٹس آف انٹرسٹ آ گیا ہے۔ وکیلوں کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ اور بطور ایک جج آپ کو کیا لگتا ہے سرکار بنام فارس غازی میں مجرم کون ہے؟ وہ بالکل خالی نظروں سے ان کو دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ جتنا میں نے اس کیس کے بارے میں سن رکھا ہے، میرا خیال ہے فارس غازی مجرم ہے۔ اینک کے بازو کا کنارہ دانتوں میں دبائے وہ کندھے اچکا کر بولے، کیونکہ ثبوت اس کے خلاف ہے، مگر قانون تو کہتا ہے کہ عدالت کا فیصلہ آنے تک ملزم کو مجرم نہ کہا جائے بلکہ اسے پریزیومڈ انوسنٹ سمجھا جائے۔ وہ بہت تکلیف میں بول رہی تھی۔ یہ درست ہے، اور اگر قانون یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ایک طرف ملزم کے خلاف شواہد کا پہاڑ ہو مگر دوسری جانب اتنا ذرا سا انگوٹھا اور انگشت شہادت کے قریب کر کے بتایا، اتنا ذرا سا بھی شک ہو، ریزنیبل ڈاؤٹ، تو ہمیں ملزم کو بری کر دینا چاہیے، کیونکہ 100 گناہ گاروں کو بری کر دینا ایک معصوم کو سزا دینے سے بہتر ہے۔ اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ چند لمحے اسی سناٹے میں پھسل گئے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا سر۔ اینک کا ہینڈل چباتے ہوئے انہوں نے ہنکارا بھرا تو تمہیں کیا ڈر ہے؟ اگر میری وجہ سے ایک بےگناہ آدمی کو سزا ہوئی تو میں زندگی میں کبھی دوبارہ لاء نہیں پریکٹس کروں گی۔ جسٹس مکرم آگے کو ہوئے، سوچتے ہوئے اینک کے کنارے سے میز پہ نادیدہ لکیریں کھینچی۔ تو پھر کیا وہ بے گناہ ہے؟ میرے پاس بہت کچھ ہے جو اس کو مجرم ثابت کرتا ہے میری نظروں میں، مگر ان کے پاس ریزنیبل ڈاؤٹ ہے۔ اور اگر میں ان دونوں پلڑوں میں اس کو رکھوں، میز پہ رکھے ڈیکوریشن ترازو کی سمت اشارہ کیا، تو رتی بھر شک کا پلڑا ہماری طرف جھک جائے گا۔ شک کیا ہے؟ وہ آواز جو میں نے سنی وہ جعلی تھی۔ یہ میرے لیے ماننا بہت مشکل ہے، آپ کے لیے بھی ہوگا، لیکن وہ بے چینی سے آگے کو ہوئی۔ اب 2 باتیں ہیں۔ اول، قاتل فارس ہی تھا اور یہ آڈیو رد و بدل کے بعد پیش کی گئی، اسی لیے وہ لوگ اس کا سورس نہیں بتا رہے۔ 2، ایک گہری سانس، آڈیو اصلی ہے، وہ فارس نہیں تھا، وہ ایک جعلی آواز تھی۔ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ دل سے آخری فتویٰ لیا جاتا ہے، پہلا نہیں۔
مجھے معلوم ہے کہ وہی مجرم ہے، اسی نے کیا ہے یہ سب، لیکن اور یہیں آ کر اس کا پورا وجود کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تمہارے دل میں شک آ گیا ہے۔ زمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور تم نے اس کا حل یہ سوچا کہ تم فرار ہو جاؤ استعفیٰ دے کر۔ میں فرار نہیں ہو رہی، میں شاید اس کرسی کی مستحق نہیں ہوں، شاید پروسیکیوشن کی کرسی پہ بیٹھ کر میں دوسرا رخ دیکھنا چھوڑ چکی ہوں۔ جب عدالت میں اس وقت کے وکیل نے کہا کہ تمہارے اتنے کیسز کے فیصلے تمہارے خلاف آئے ہیں تو تم نے اسے سچ کیوں نہیں بتایا؟ اور سچ کیا تھا؟ وہ اداسی سے مسکرائی۔ یہ کہ ان کیسز میں ملزم بری اس لیے ہوئے تھے کہ کبھی گواہ ڈر گئے یا بک گئے، کبھی جج ہمت نہ کر سکے، کبھی ثبوت نہیں تھے، کبھی شک کا فائدہ دیا گیا۔ میں روز کتنے ہی ایسے کیسز میں لوگوں کو بری کرتا ہوں جہاں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ملزم ہی مجرم ہے، مگر میرے سامنے اتنے ثبوت ہی پیش نہیں کیے جاتے جو ان کو جیل میں رک سکیں۔ پروسیکیوٹر کا کام حقائق اور شواہد سامنے لانا ہوتا ہے، اور تم ایک بہترین پروسیکیوٹر ہو زمر۔ پھر گہری سانس لے کر پیچھے ہوئے۔ رہا فارس غازی کا کیس، جس کے خلاف اتنے ثبوت ہیں کہ تم نہ گواہی دیتی تب بھی وہ جیل میں ہوتا، پھر بھی اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس کے بے گناہ ہونے کا ذرا سا بھی چانس ہے تو تم اپنی گواہی واپس لے لو اور جا کر ایک دفعہ اس سے بات اس کی سن لو، اور اگر وہ کہے کہ وہ بے گناہ ہے تو یقین مت کرنا، کیونکہ سب ملزم یہی کہتے ہیں، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور بات کہے تو دھیان سے سن لینا۔ زمر نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھینک یو سر، میں بہتر محسوس کر رہی ہوں، میں اپنی گواہی واپس لے لوں گی کیونکہ مجھے ابھی تک خود پہ یقین ہے، مگر اس کیس سے الگ ہونے کے لیے میں یہ ضرور کروں گی۔ کہتے ہوئے وہ پہلی دفعہ قدرے سکون سے مسکرائی۔ وہ واقعی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں۔ جیل کے برآمدے میں معمول کی آوازیں گونج رہی تھی۔ صحن میں قیدی ادھر ادھر چلتے پھرتے کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک کونے میں سرما کی دھوپ سے بے نیاز وہ دونوں بھی موجود تھے۔ فارس ٹانگ موڑ کر دیوار سے ایک پاؤں لگائے کھڑا تھا اور احمر اس کے سامنے کھڑا، سینے پہ بازو لپیٹے، دھوپ کے باعث آنکھیں چندھیا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ پریشان ہو اسٹیفنی؟ نہیں یار۔ احمر نے بے چینی سے سر جھٹکا اور پتلیاں سکیڑ کر دور سفید کپڑوں والے قیدیوں کو دیکھنے لگا۔ فارس نے اس کے چہرے کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ مسئلہ ہے کوئی؟ ہاشم اس سماعت پہ نہیں آیا، ٹالے جا رہا ہے، اگلے ہفتے بھی معلوم نہیں آئے یا نہیں، اور ان ڈھیر سارے دنوں میں پہلی دفعہ وہ مایوس نظر آنے لگا تھا۔ ہاشم کے وعدوں پہ رہو گے تو یہی ہوگا۔ پھر ادھر ادھر سرسری سے دیکھا اور احمر کے قدرے قریب ہوا۔ مجھے یا تمہیں کوئی عدالت یہاں سے نہیں نکالے گی، اب بھی وقت ہے، میرے پلان کے بارے میں سوچو۔ احمر نے ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا۔ فارس نے ہاتھوں میں پکڑا کاغذ کا ٹکڑا منہ میں ڈالا اور چباتے ہوئے گردن موڑ کر سامنے دیکھنے لگا۔ ایک اہلکار اسی طرف آ رہا تھا۔ تمہاری ملاقات آئی ہے غازی، اس نے فارس کو مخاطب کیا۔ کون ہے؟ کاغذ چباتے اکتاہٹ سے پوچھا۔ پروسیکیوٹر صاحبہ۔ کاغذ اس کے حلق میں پھنس گیا۔ ہلتے جبڑے رکے، چوک کر اسے دیکھا، پھر احمر کو۔ وہ بھی ایک دم سیدھا ہوا تھا۔ چڑیل آئی ہے آپ سے ملنے؟ شوق اتنا شدید تھا کہ وہ اسے ٹوک بھی نہ سکا، بس کاغذ منہ سے اگلا اور خاموشی سے سپاہی کے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ اس کمرے میں داخل ہوا تو میز کے اس پار کرسی پہ وہ بیٹھی تھی۔ گھنگریالے بال آدھے کیچر میں بندھے تھے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، شال کندھوں کے گرد، اور بار بار کلائی کی گھڑی دیکھتی آہٹ پہ نظریں اٹھائے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا آیا اور اس کے سامنے بیٹھا۔ بال ویسے ہی پونی میں تھے اور شیو ہلکی ہلکی سی نظر آتی تھی۔ لانگ ٹائم میڈم۔ آنکھیں سکڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ زمر نے سر کو ہلکے سے اس بات میں جنبش دی۔ لانگ ٹائم فارس، اور تکھی نظریں اس پہ مرکوز کر دی۔ ہاتھ گود میں رکھ لیے تھے اور مٹھیاں ضبط سے بیچ لی تھی۔ ذہن کے پردوں پہ وہی آوازیں گونجنے لگیں، میں تمہیں صرف ایک گولی ماروں گا زمر، آئی ایم سوری۔ اس نے ان تکلیف دہ یادوں کو ذہن سے جھٹکنا چاہا، مگر یہ آسان نہ تھا۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا منتظر تھا۔ میں تمہیں سننے آئی ہوں، تم 2.5 سال سے یہی درخواست کرتے رہے ہو نا، تو اب میں یہاں ہوں، کہو جو بھی کہنا ہے۔ فارس کے لبوں پہ تلخ مسکراہٹ بکھری۔ دیر کی آپ نے آنے میں، اب مجھے آپ کے قانون سے کوئی امید نہیں رہی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ بتاؤ کیا کہنا ہے مجھے آپ سے؟ وہ ہاتھ باہم ملا کر میز پہ رکھے آگے کو جھکا اور چبا چبا کر ہر لفظ ادا کیا۔ یہی کہ میری بیوی کی موت کی ذمہ دار آپ بھی ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کا ہاتھ پکڑتی اور وہاں سے بھاگ جاتی۔ آپ کو اسے بچانا چاہیے تھا، اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، مگر اپنی دوسروں کو قائل کرنے کی مہارت پہ یقین کر کے آپ نے اسے بھی نقصان پہنچایا اور خود کو بھی۔ زمر اب کوہنی کرسی کے ہتھے پہ رکھے انگلی تھوڑی تلے پہ جمائے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس اپنے دفاع میں کہنے کو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے،
دل چاٹ ہو گیا ہے اس قانون سے۔ صرف اتنا کہوں گا، 3 سال آپ کے شہر میں گزارے، اتنا تو جانتی تھیں آپ مجھے کہ ایک دفعہ میری بات سن لیتی، اتنا تو یاد رکھتی کہ آپ میری ٹیچر تھیں، ایک دفعہ تو تصویر کا دوسرا رخ دیکھتی۔ وہ پھر رکا کہ شاید وہ کچھ بولے، مگر وہ چپ چاپ سن رہی تھی۔ ناک کی لونگ نوز دمک رہی تھی۔ فارس نے اس لونگ پہ نظریں جمائیں تو لہجے کی کرواہٹ زائل ہونے لگی، اعصاب قدرے ڈھیلے پڑے۔ مجھے قاتل سمجھتی ہیں تو سمجھے میڈم، جو دل میں آئے سمجھیں، مگر ایک دفعہ میرے کیس کو ضرور دیکھیں، اور وہ بھی خود دیکھیں۔ وہ واپس پیچھے ہوا۔ کچھ کہیں گی نہیں آپ؟ اب کہ اس کا لہجہ دھیما تھا، نرم تھا۔ میں کہنے نہیں سننے آئی تھی، کیونکہ اگر کہنے پہ آئی تو آواز باہر تک جائے گی۔ وہ گہری سانس لیتی ٹھنڈے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی، سب پاٹ نظروں سے اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ یقیناً تم کہہ چکے ہو جو کہنا تھا۔ سو ملاقات ختم ہوئی اور کرسی دھکیل کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ فارس نے بے حد تکلیف سے اسے جاتے دیکھا اور پھر آنکھیں میچ کر گردن چکا دی۔ جب وہ واپس آیا تو احمد صحن کے اس کونے میں منتظر سا ٹہل رہا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر بے چینی سے لبکا، کیا کہہ رہی تھی چڑیل؟ امید اور خوشی سے اس نے پوچھا۔ وہ اپنی ضمیر کو مطمئن کرنے آئی تھی، ورنہ اسے اب بھی یقین ہے کہ میں مجرم ہوں۔ احمد کی آنکھوں میں الجھن ابھری، مگر کیا کہا اس نے؟ کچھ نہیں، کیونکہ اگر وہ کچھ کہے گی تو آوازیں باہر تک جائیں گی۔ وہ دیوار سے کمر لگا کر کھڑا ہو گیا، انداز ڈھیلا ڈھیلا سا تھا، لیکن وہ آئی تو صحیح نا، آہستہ آہستہ ہی انسان پگھلتا ہے۔ وہ پھر نہیں آئے گی اسٹیپنی، مجھے ایک موقع ملا اور میں نے وہ بھی گوا دیا، اسے قائل نہیں کر سکا میں۔ وہ گردن موڑ کر آنکھیں سکیڑے دھوپ کی سمت دیکھنے لگا۔ امید کی کرنیں اب سورج سے بھی نکلنا بند ہو گئی تھی، لیکن چڑیل کو چاہیے تھا کہ اگر تم نے ایک دفعہ پھر اس کو چڑیل کہا تو میں اپنا ہاتھ تمہارے جبڑے تک لے جانے پہ مجبور ہو جاؤں گا، اور اس کے نتیجے میں تم اپنے 2-3 دانت گنوا دو گے۔ وہ جتنے تحمل سے بولا تھا، احمد کی چلتی زبان اسی تیزی سے بند ہوئی، پھر ہوں کہہ کر سر جھٹکا۔ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں۔ زمر گھر میں داخل ہوئی تو لاؤن سے آوازیں آ رہی تھی۔ حنین آئی ہوئی تھی، وہ اسی طرف آ گئی۔ بڑے ابا ویل چیئر پہ بیٹھے مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے، اور حنا صوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھی ان کو کسی کورین ڈرامے کی کہانی سنا رہی تھی، خوب مزے سے مسکرا کر، آنکھیں گھما گھما کر۔ زمر کو چوکھٹ میں دیکھ کر اس کی بولتی بند ہوئی۔ سنجیدہ ہو کر پاؤں اتارے، آہستہ سے سلام کیا۔ ابا نے مڑ کر دیکھا، وہ تھکی تھکی سی سامنے صوفے پہ آ بیٹھی۔ تمہیں دیر ہو گئی آج؟ انہوں نے پوچھا۔ حنین نے سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ میں کورٹ سے سیدھی جیل گئی تھی فارس سے ملنے۔ حنین نے کرنٹ کھا کر سر اٹھایا۔ وہ سرسری سا بتا کر صداقت کو آواز دینے لگی کہ اس کی چیزیں لے جاؤ۔ فارس سے کیا بات ہوئی؟ ابا کے بے یقین الفاظ اٹکے۔ وہ چاہتا تھا میں اس کو سنوں، میں نے سن لیا۔ صداقت اندر آیا تو وہ اس کی چیزیں اسے تھمانے لگی۔ ہونا جلدی سے آگے ہوئی، ساری ناراضی بھلا کر تیزی سے پوچھا، اور کیا مان بھی لیا؟ اس نے کہا کہ وہ بے گناہ ہے، بس، اور جیل میں کوئی ایسا شخص مقید نہیں جو یہ فکرہ منتر کی طرح نہ دہراتا ہو۔ وہ تکان سے کنپٹی مسل رہی تھی۔ پھپھو، میں ان کے ساتھ تھی، میں نے پولیس کو بھی بتایا تھا، وہ بے گناہ ہے، وہ تڑپ کر بولی۔ زمر نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، انگلی سے برابر کنپٹی مسلتی رہی۔ انا بچے، میں تمہیں کٹہرے میں نہیں کھڑا کرنا چاہتی، مگر آپ ایک دفعہ مجھ سے پوچھیں تو کہ کیا ہوا تھا؟ اوکے حنین یوسف، اس نے سر اسپات میں ہلایا، پیچھے ہو کر بیٹھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ شروع کرتے ہیں پھر۔ حنین نے کمر سیدھی کر لی۔ بڑے ابا خاموشی سے بے بسی سے ان دونوں کو دیکھنے لگے جو آمنے سامنے بیٹھی تھی، اور دونوں کے درمیان بہت سا فاصلہ تھا۔ اس روز جب مجھ پہ فائرنگ کی گئی، تم ہوٹل کے کمرے میں تھیں، 1 سے 3:30 بجے تک تقریباً۔ جی، اس نے گردن اکڑائی۔ اور اس دوران فارس کہیں نہیں گیا؟ زمر سنجیدگی سے سوال کر رہی تھی۔ نہیں، وہ ہمارے ساتھ تھے۔ اور اس دوران تم بھی کہیں اٹھ کر نہیں گئیں؟ جی نہیں۔ تم سارا وقت اسی کمرے میں تھیں؟ جی۔ اور اس دوران تم فارس سے نظر نہیں ہٹا رہی تھی؟ فارس اور علیشا کے سوا کسی سے کوئی بات بھی نہیں کی؟ نہیں۔ پولیس کو بھی تم نے بالکل یہی کہا تھا؟ کیا میں اسے تمہارا حتمی بیان تصور کر لوں؟ جی میم پروسیکیوٹر۔ کافی اعتماد سے گردن اکڑائے وہ بولی۔ زمر نے آنکھیں میچی، گہری سانس لی اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ چند لمحے بعد وہ دوبارہ کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں وہی باکس تھا جو وہ الماری میں جوتوں کے خانے میں رکھتی تھی۔ یہ تمہاری امی کا موبائل کا بل ہے، وہ موبائل جو اس روز تمہارے پاس تھا۔ حنین نے قدرے حیرت سے وہ کاغذ تھاما، اور جب اس پہ نگاہیں دوڑائیں تو اس کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ تم نے پولیس کو بھی کہا کہ تم نے اس دوران کسی سے کوئی بات نہیں کی، یعنی ایک لمحے کا بھی تم فارس سے غافل نہیں تھی، جبکہ اس بل کے مطابق تم نے 1:30 بجے اپنے گھر 4 منٹ اور 2:45 بجے اپنی ایک دوست کو 10 منٹ کے لیے کال کی۔
پھر ایک دوسرا کاغذ اس کے سامنے کیا. یہ اس ہوٹل کی لابی کے CCTV کیمرے کا ایک اسٹل امیج ہے. اس میں تم نیچے ایک بک شاپ میں کھڑی دکھائی دے رہی ہو اور وہ وقت ہوا ہے 2:17 مگر تم نے کہا تھا کہ تم اس دوران کمرے سے کہیں نہیں گئی. میں بتانا بھول گئی تھی. اور یہ فائرنگ سے بہت پہلے کا وقت ہے. اس نے مجھے چہرے کے ساتھ وضاحت دینے کی کوشش کی. ہونا بچے، میں نے تم سے بس اس بارے میں کوئی بات اس لیے نہیں کی کیونکہ میں جانتی تھی تم 2.5 گھنٹے ایک کمرے میں ٹک کر نہیں بیٹھ سکتی. میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم نے یہ باتیں کیوں نہیں بتائیں. تم فارس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی تھی. مگر ہونا، یہ گواہی کا معاملہ ہے اور گواہی کے معاملے میں ہمیں اگر کسی کی ایک بات جھوٹ معلوم ہو تو اس کی باقی ساری باتیں بھی سچی نہیں رہتی. میں تھک گئی ہوں، آرام کرنے جا رہی ہوں. آپ لوگ باتیں کریں. وہ نرمی سے کہتی کاغذات واپس ڈبے میں ڈالتی اٹھ گئی. حنین چہرہ جھکائے کتنی ہی دیر اسی طرح بیٹھی رہی اور ابا بس افسوس سے اسے دیکھتے رہے. اگر ان کے خاندان کے سارے لوگ ایک دن کے لیے اپنی ذہانت پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیں تو کتنا اچھا ہو. میں چاہتی ہوں میرا عکس مجھ کو لوٹا دے، وہ آئینہ جسے ایک بار میں نے دیکھا تھا. اس روز چھوٹے باغیچے والے گھر میں حنین کی چیخ پکار لگی تھی. اپنے کمرے کی ساری الماریاں پلٹ دی تھیں. وہ کاغذات ڈھونڈ رہی تھی. میٹرک کی سند، بے فارم شناختی کارڈ، ہمیشہ داخلے کی آخری تاریخ سر پہ آئی کھڑی ہوتی اور اس کے کاغذات نہیں مل رہے ہوتے. 29 اس تلاش میں کتنے عرصے کی کھوئی ہوئی درجنوں چیزیں مل جاتی مگر اصل شے ندارت رہتی. کتنی دفعہ کہا ہے اپنی چیزیں ترتیب سے جوڑ کر رکھا کرو. لوگوں کی بیٹیوں کو دیکھا ہے کبھی کسی کیسے ہر چیز کو؟ امی ڈانٹ پھٹکار جیسے سادی بیک گراؤنڈ میوزک کہا کرتا تھا کچن سے سنائی دے رہی تھی. تبھی سیم کمرے میں داخل ہوا. نا یہ تمہارے لیے کوریئر آیا ہے امریکہ سے. وہ جو الماری میں سر دیے بیٹھی تھی چوکی پر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کی طرف آئی. سیم اتنا اچھا تو نہیں تھا کہ ڈبہ رکھ جاتا. اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ کھول بھی رہا تھا. اس نے درشتی سے وہ جھپٹا، اسے کمرے سے بھگایا اور پھر خود کھولنے لگی. اندر ایک چھوٹی ڈبی تھی. اس میں ایک کی چین تھی، علیشا کی کی چین، جس ساتھ میں طے شدہ کاغذ. دھڑکتے دل سے حنین نے کاغذ کی تہیں کھولیں. ڈیئر حنین، ممی سے معلوم ہوا کہ 2.5 سال بعد تمہارا فون آیا ہے. سن کر خوشی ہوئی. میں اس دور سے نکل چکی ہوں جب ای میل اور ٹیکس کیا کرتی تھی، جہاں اس جیل میں مجھے خط لکھنا زیادہ پرسکون لگا. اس لیے لکھ رہی ہوں. کم از کم اسے تم پڑھے بغیر مٹا تو نہیں سکو گی. حنین وہیں زمین پہ پھیلی چیزوں کے درمیان بیٹھ گئی اور گویا سانس روکے پڑھتی گئی. میں اپنا کی چین تمہیں بھیج رہی ہوں. یہ میرے انتقام کے عزم کی نشانی ہے. جب ہاشم نے تمہارے سامنے مجھے بے عزت کر کے نکالا تو میں نے سوچا تھا کہ تم بھی اپنی پھپھو جیسی ہو جسے اس نے فارس کی بات نہیں سنی. ویسے ہی تم نے بھی میری نہیں سنی، مگر تم دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہو. کافی عرصہ میں نے سوچا کہ ہاشم سے اس بات کا بدلہ لوں، مگر میں نے جان لیا کہ میں اتنی کمزور اور خوفزدہ سی لڑکی ہوں کہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. سو میں نے بدلے کی تمنا کو ترک کر دیا. یہ کی چین بھی میں تمہیں دے رہی ہوں، سب لوگوں میں سے صرف تمہیں. لاکٹ بھی اسی لیے تمہیں دیا کہ ایک دن ہم محرم راز بن جائیں گے اور تم میرے ساتھ کھڑی ہوگی. پھر مجھے میرا حق مل جائے گا. مگر وہ دن اب کبھی نہیں آئے گا حنین. مایوسی انسان کو تباہ کر دیتی ہے. مجھے بھی کر دیا. میں نے ڈرگز میں فرار چاہی، جرائم میں چاہی. اب لگتا ہے کہ زندگی ضائع کر دی. تمہیں یہی بتانے کو خط لکھ رہی ہوں کہ مجھ میں اور تم میں ذہانت کے علاوہ اور بھی کچھ مشترک ہے. ہماری برائی کی طرف مائل ہونے والی طبیعت. کہتے ہیں ہر انسان کے اندر 2 بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسرا برائی کا. غالب وہی رہتا ہے جس کو ہم کھلاتے پلاتے ہیں. میں تمہیں بتاؤں حنین، میرے اندر کا منفی بھیڑیا غالب آ گیا ہے اور میں نے وہ کر دیا جسے دنیا جرم کہے، دھوکہ کہے یا ڈرگز کہے، مگر خدا اسے ایک ہی لفظ سے پکارتا ہے: گناہ. اور میں تمہیں بتاؤں، تمہارا بھی بدی کا بھیڑیا جلد یا بدیر غالب آئے گا. اس لیے متنبہ کر رہی ہوں، گناہ مت کرنا. کسی کی کمزوری کو شکار مت بنانا. کسی کی اچھی نیچر سے فائدہ مت اٹھانا. اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم ایسا ضرور کرو گی کیونکہ تم بھی ایول جینیس ہو، شاید مجھ سے بھی زیادہ. تو بس اتنا جان لو حنین کہ ہر گناہ صرف توبہ کر لینے سے معاف نہیں ہو جاتا. بڑے گناہوں کے بڑے کفارے ہوتے ہیں. سو کچھ بھی غلط مت کرنا کیونکہ کفارے دیتے تمہاری زندگی بیت جائے گی اور غم کم نہیں ہوگا. مجھے اس خط کا جواب مت دینا. میں اس قید میں کچھ عرصے مزید رہنا چاہتی ہوں، کسی بھی تعلق کی امید کے بغیر. مجھے میری غلطیوں کے لیے معاف کر دینا. میں بھی تمہیں تمہاری اچھائیوں کے لیے معاف کرتی ہوں. دن کے آخر میں ہم تینوں ایک سے ہیں. میں، تم، سمر. کمزور چوٹیاں
جو ہمیشہ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن بناتی ہیں. فقط علیشا کاردار. حنین کا چہرہ سفید تھا اور لب جامنی. آنکھوں کی پتلیاں ساکت تھی. کپ کپاتے ہاتھ کاغذ پہ جمے تھے. وہ بس چل بیٹھی، بار بار ان الفاظ کو پڑھ رہی تھی. کسی نے گردن دبوچ کر اسے اپنی ہی ذہانت اور قابلیت کی تاریک سرنگ سے نکال کر حقیقت کے روشن کمرے میں لا کھڑا کیا تھا، اور اس کمرے میں ہر طرف آئینے تھے اور ان میں نظر آتے سیاہ سفید عکس اس کے وجود کو کرچی کرچی کر رہے تھے. باہر سے آئی ندرت، اسامہ، ٹی وی، سب کی آوازیں اس کے لیے لا یعنی ہو چکی تھی. وہ نمک کا مجسمہ بنی اس کاغذ کو ہاتھ میں لیے فرش پہ بیٹھی تھی. میٹرک، ایف ایس سی کے ریزلٹ، کارڈ، بہترین طالبہ کے سرٹیفکیٹ، فلاں اور فلاں ایوارڈ، سب اس کے آس پاس بکھرا تھا، اور وہ ان سب جھوٹے کاغذوں کے ڈھیر میں ایک سچے پرچے کو پکڑے بیٹھی تھی. زندگی میں پہلی دفعہ حنین ذوالفقار یوسف خان نے خود سے سوال کیا، وہی جو وارث ماموں کے قاتل کی رات فارس نے ہوٹل میں تب پوچھا تھا جب اس نے لونگ کا ذکر کیا تھا. تم کون ہو حنین؟ اور ارد گرد لگے آئینوں کی دیواریں کہہ رہی تھی، ایک کمزور کا شکار کرنے والی غارت کر، ایک بے بس انسان کی جان لینے والی حنین. خود سے بھی کوئی ربط نہیں میرا ان دنوں، تجھ سے تعلقات کی تجدید کیا کروں. پبلک پروسیکیوشن آفس کے کھڑکی سے سرما کی دھوپ چن کر آتی میزوں پہ رکھی فائلوں کو چمکا رہی تھی، مگر موسم سے بے نیاز زمر سنجیدگی سے بصیرت صاحب سے وہ پوچھ رہی تھی جو ان کو الجھا رہا تھا، کیا آپ نے اس کیس میں کسی دوسری مشتبہ شخص کو چیک کیا تھا؟ زمر، یہ رکھی ہیں ساری فائلز. انہوں نے جیسے ہاتھ اٹھا دیا، اور آپ جس دن کہیں میں یہ کیس آپ کو دینے کو تیار ہوں، اوپر بات کر لوں گا. مجھے کیس فائلز نہیں دیکھنی، یہ کیس چاہیے. وہ گویا کسی ناپسندیدہ شہد سے دور ہٹی. میں صرف اتنا جاننا چاہتی ہوں، کیا آپ نے اس کیس کی ویسے تفتیش کی تھی جیسے آپ کو کرنی چاہیے؟ کیا آپ کو فارس کے قاتل ہونے پہ شبہ ہے؟ وہ حیران تھے. نہیں، مگر میرے خیالات سے فرق نہیں پڑتا. میں اس کیس کے پروسیکیوٹر نہیں ہوں، آپ ہیں. میں وکٹم ہوں، دوسرا رخ نہیں دیکھنا چاہتی، مگر آپ کو ہر رخ دیکھنا چاہیے. میں یہ پوچھ رہی ہوں، کیا آپ نے کسی دوسرے سسپیکٹ مشتبہ شخص کو چیک کیا تھا؟ ظاہر ہے میں نے کیا تھا، ہر اس شخص کو جس کا اس کیس سے ذرا سا بھی تعلق بنتا ہے. وہ پھر کوئی فائل اٹھانے لگے، مگر زمر نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا. مجھے کوئی فائل نہیں دیکھنی، میں نے خود کو اس کیس سے لا تعلق کر لیا ہے. مجھے بس زبانی بتا دیں کہ آپ کو کوئی ایسی چیز ملی جو فارس کو بے گناہ ثابت کرتی ہو. یہ کتنا تکلیف دہ تھا، مگر اسے کہنا تھا. نہیں، کوئی بھی چیز کسی بھی دوسرے شخص کی طرف اشارہ نہیں کرتی. وہ چند لمحے لب بیچے ان کی آنکھوں میں دیکھتی رہی. کیا آپ نے ہاشم کاردار کو چیک کیا تھا؟ چند لمحے سناٹا چھا گیا. اس وقت زمر کا فون بجا. حنین کی امی کا نمبر تھا. اس نے عجلت میں کال اٹھائی. پپو، وہ حنین تھی. حنین، میں ذرا بزی ہوں، تھوڑا ٹھہر کر کال کرتی ہوں. اور بصیرت صاحب کو دیکھا. اس کی توقع کے برعکس وہ بولے، وہ ان پہلے لوگوں میں سے تھا جن کو میں نے چیک کیا تھا، کیونکہ فارس کا اصرار تھا یہ وارث کے قتل کو کور کرنے کی سازش ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وارث غازی کے پاس ہاشم کا کوئی کیس ہو جس کو چھپانے کے لیے ہاشم نے اسے قتل کروایا ہو. مگر انہوں نے فائل کھولی اور اس میں رکھے فوٹو اسٹیٹ صفحے کی طرف اشارہ کیا. زمر کی نگاہیں اس پہ جھکی. یہ ان تمام کیسز کی فہرست ہے جو وارث غازی کے پاس تھے. ان میں ہاشم یا اس کے باپ کا کوئی کیس شامل نہیں ہے. زمر چند لمحے کو چپ سی ہو گئی. وہ مسلسل کچھ سوچ رہی تھی. ہم سب جانتے ہیں بصیرت صاحب کہ ہاشم کتنا کرپٹ ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف نیب میں ایک کیس بھی نہ ہو؟ آپ غلط سمجھی ہیں. غازی کے پاس اس کا کیس نہیں ہے. دوسرے 18 آفیسرز کے پاس اس کے 20 کیسز زیر تفتیش ہے. اوہ، اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے. تو میں وارث کے موجودہ کیسز سے متعلقہ افراد کو چیک کروں. کسی کے خلاف کچھ نہیں ملا. میں نے ان تمام آفیسر سے بھی فردن بات کی جو ہاشم کے کیسز دیکھ رہے تھے، اور مجھے یہ معلوم پڑا کہ ہاشم یا اس کے خاندان نے کبھی بالواسطہ ان لوگوں کو کوئی دھمکی نہیں دی. سب جانتے ہیں نیب کیسز کا کچھ نہیں بنتا، اور وہ ان کو ڈرا دھمکا کر رشوت دے کر ان کا منہ بند نہیں کرتا، بلکہ ان کو کورٹ میں لا کر بہت فخر سے اپنا دفاع کر کے ان کو خوار کیے رکھتا ہے. اگر تو ہاشم کا کوئی کیس وارث کے پاس ہوتا تو میں تب بھی فرض کر لیتا کہ ہو سکتا ہے وارث کو کوئی ایسی بات معلوم ہو جو ہاشم کے لیے نقصان دہ ہو، مگر اس کے تو دوسرے سرے سے کوئی کھاتا ہی وارث کی طرف نہیں کھلتا. زمر نے فائل بند کر کے پرے کر دی. اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا. زمر، فارس غازی نے 2 قتل کیے ہیں. اس نے یہ بات خود آپ سے کہی تھی. اس کو نہیں معلوم تھا کہ آپ بچ جائیں گی اور سب کو بتا دیں گی، اسی لیے. مگر وہ مجھے اسپتال دیکھنے آتا رہا تھا. میرے بیان سے پہلے اس نے دوبارہ مجھے مارنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ پتہ نہیں کیوں وہ اس کی طرف سے صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی.
اتنی سیکیورٹی اور پولیس کی تعیناتی کے باعث وہ ایسی کوشش کرنے کی بیوقوفی کیسے کر سکتا تھا؟ وولٹا حیران ہوئے۔ کیا آپ کو وہ بے گناہ لگنے لگا ہے؟ یہی تو سارا مسئلہ ہے میرے نزدیک، وہ گنہگار ہے اور میں چاہ کر بھی کوئی ایسی وجہ نہیں ڈھونڈ پا رہی جو اس کو ان جرائم سے بری کر دے۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ حنین ان کاغذوں کے ڈھیر کے بیچ ہنوز بیٹھی موبائل پہ نمبر ملا رہی تھی۔ پہلی دفعہ ہچکچاہٹ سے، پھر بے چینی سے اور پھر بے قراری سے اور اب دیوانگی سے بار بار زمر کو نمبر ملا رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہ رہے تھے۔ اسے لگا وہ چند سال پہلے پیچھے چلی گئی ہے، جب چھت پہ اندھیرے میں بیٹھے زمر نے نرم لہجے میں سیم اور اسے جنات کا قصہ سنایا تھا۔ تب اسے لگا تھا جنات سے زیادہ طاقتور انسان ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ انسان زمر تھی جو اس کا ہر مسئلہ حل کر سکتی تھی۔ اب بھی اسے یہی لگ رہا تھا۔ درمیان کے ماحوسال اور ان کی تلخی کہیں کھوسی گئی تھی۔ صرف زمر تھی جس کو اپنا مسئلہ بتا سکتی تھی۔ اور زمر نے 7ویں کال اٹھا کر بس اتنا کہا، حنین میں بزی ہوں، تمہیں ذرا دیر تک کال کرتی ہوں۔ اور وہ خاموش آنسو کے ساتھ فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہ گئی۔ کافی دیر بعد وہ بجا۔ اس نے دیکھا زمر کا نمبر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اترا، ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑیں اور کال اٹھائی۔ ہاں ہونا، سوری میں اس وقت، وہ نرمی سے کہنے لگی تھی، مگر اس نے درشتی سے بات کاٹی۔ سوری مجھے کہنا چاہیے، غلطی سے کال کر لی تھی، کسی اور کو ملا رہی تھی، بائے۔ اور فون رکھ دیا۔ آنسو پھر سے بہنے لگے۔ اتنے سال بعد اس نے پہلی دفعہ زمر کو پکارا تھا، مگر وہ مصروف تھی۔ کیا اس کی مصروفیت حنین کی بھیگی رندی آواز سے زیادہ اہم تھی؟ اس کا دل ٹوٹ سا گیا۔ زمر کی پھر سے کال آنے لگی، مگر حنین نے موبائل آف کر دیا۔ علیشہ ٹھیک کہتی تھی، وہ جلد یا بدیر کوئی ایسا گناہ ضرور کرے گی جس کا کفارہ اسے پوری زندگی دینا ہوگا۔ بس علیشہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حنین وہ گناہ چند ماہ پہلے ہی کر چکی ہے۔ ہجر کی رات کاٹنے والے، کیا کرے گا اگر سحر نہ ہوئی؟ حنین کی ادھوری انکہی کال اس کے ذہن میں اٹک سی گئی تھی۔ اس صبح بھی وہ سماعت ختم ہوتے ہی کورٹ روم سے نکلنے کے بجائے کرسی پہ بیٹھ گئی اور ابا کو کال ملانے لگی۔ آج دھوپ نہیں نکلی تھی اور سرد کمرہ عدالت میں صبح کی بتیاں جلی تھیں۔ جسٹس صاحب اپنے چیمبرز میں واپس جا رہے تھے۔ اہلکار احمد شفیع نامی لڑکے کو واپس لے جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ہاشم پھر نہیں آیا تھا اور سب کا وقت ہی ضائع ہوا تھا۔ وہ اطراف میں نظر دوڑاتی ابا کو جاتی گھنٹی سن رہی تھی۔ آپ نے پوچھا ہونا سے؟ ان کا سلام سنتے ہی وہ سو چکا ہے، مدھم سے پوچھنے لگی، میں نے کال کی تھی، وہ جلدی میں تھی، کہہ رہی تھی غلطی سے تمہیں کال کر دی تھی۔ کال؟ تم پریشان مت ہو، کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی بات تھی، وہ ٹھیک نہیں تھی، آپ دوبارہ پوچھنے کی کوشش کریں۔ تم خود اس کے گھر چلی جاؤ اور ابا کی تان یہیں آ کر ٹوٹا کرتی تھی۔ زمر نے کہا، رہنے دیں ابا۔ کہہ کر کال کاٹی تو احساس ہوا سفید شوال قمیض میں کوئی اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ چوک کر سر اٹھایا تو وہ احمد تھا۔ اہلکار بھی ساتھ تھے۔ زمر نے ادھر ادھر دیکھا، کمرہ خالی ہو رہا تھا۔ میم، وہ متلجی بے چین سے انگریزی میں کہنے لگا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اپنے وکیل کے بغیر آپ کو مجھ سے بات کرنی نہیں چاہیے۔ نرمی سے وہ کہتی اٹھی، پرس کندھے پہ لٹکایا۔ پروسیکیوٹر بصیرت کہاں ہے؟ مجھے ان کا پوچھنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پھر اہلکاروں سے درخواست کی کہ چند لمحے مزید اس کو بات کرنے دیں۔ وہ 1 ہفتے کی چھٹی پہ گئے ہیں۔ وہ موبائل پرس میں ڈالتی جانے کو مڑی، مجھے غازی کے بارے میں بتانا ہے، فارس غازی، وہ کچھ غلط کرنے جا رہا ہے۔ زمر کے قدم منجمد ہوئے۔ آہستہ سے اس نے گردن موڑی، آنکھیں سکیڑ کر اچنبھے سے اس دیکھا۔ کیا؟ پہلے وعدہ کریں کہ کبھی ظاہر نہیں کریں گی کہ یہ آپ کو مجھ سے معلوم ہوا ہے، ورنہ فارس مجھے جان سے مار دے گا۔ پریشانی سے کہتا وہ آگے کو ہوا، میں سن رہی ہوں۔ وہ غور سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے کچھ پلان کیا ہے، اسے عدالت سے امید نہیں رہی تو وہ جیل میں کچھ لوگوں سے انتقام لینے جا رہا ہے۔ وہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ جیل میں رائٹس کرنے جا رہا ہے۔ اسے فساد میں کچھ لوگ جان سے بھی مارے جائیں گے۔ کیا فارس نے خود کہا ہے یہ؟ جی، یہ وہ تمام تفصیل ہے جو مجھے معلوم ہو سکی ہے۔ وہ مجھے بھی اس میں شامل کرنا چاہتا ہے، مگر میں نے ابھی اسے حتمی جواب نہیں دیا۔ ساتھ ہی ایک مڑا توڑا کاغذ اس کے جانب بڑھایا۔ زمر نے کاغذ پکڑ کر کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اور آپ مجھے یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ مجھے پولیس پہ اعتبار نہیں ہے، کسی وکیل کو بتانا زیادہ بہتر لگا مجھے۔ آپ اس کو رنگے ہاتھوں پکڑوا سکتی ہیں، اب مجھے جانا چاہیے۔ جیسے کوئی اضطراب ختم ہوا، وہ پرسکون سا سانس لیتا اہلکاروں کے ہمراہ مڑ گیا۔ زمر کاغذ ہاتھ میں لیے کھڑی سوچتی نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی جہاں سے وہ گیا تھا۔ جب وہ اپنے حوالاتی کوٹری تک واپس لایا گیا تو سہ پیر اتر چکی تھی۔ سپاہی نے سلاخوں کا دروازہ کھولا۔ وہ اندر آیا تو دروازہ مقفل کر دیا گیا۔ احمد قدم قدم چلتا دیوار تک آیا اور پھر فرش پہ اکڑو بیٹھ گیا۔ فارس چند قدم دور اسی طرح بیٹھا تھا۔ احمد قریب آیا تو اس نے غور سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ کہاں تھے؟ گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ جو قریب بیٹھا اپنے گھٹنوں کو دیکھ رہا تھا۔ کچہری؟ معلوم ہے، مگر کچھ اور بھی ہوا ہے کیا؟ غور سے احمد کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہی جو ہونا چاہیے تھا۔ بک بھی چکو، وہ اکتا گیا۔ احمد نے ہولے سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ آپ جیل میں
رائڈ شروع کرنے والے ہیں۔ چند لمحے کوٹری میں سناٹا چھا گیا، فضا بوجھل ہو گئی اور اس نے یقین کر لیا۔ فارس کے پوچھنے پہ احمد مسکرایا، ایک ایک حرف پہ، اور اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ دونوں ہلکے سے ہنس دیے۔ یہ وہ ان چند دفعہ میں سے تھا جب احمد نے اسے ہنستے دیکھا تھا۔ گڈ۔ پھر سے سنجیدہ ہوتے ہوئے فارس نے جیب سے مڑا توڑا کاغذ نکالا اور سامنے پھیلایا، پھر باہر دیکھا۔ اہلکار دور تھے۔ وہ مدھم آواز میں کہنے لگا، جمعرات کی رات فیصلے کی رات ہوگی۔ اگر اس نے یقین کر لیا کہ ہم رائڈ شروع کرنے لگے ہیں تو وہ لوگ جیل کے شمالی حصے پہ ادھر نقشے پہ ایک جگہ انگلی رکھی اپنی نفری 3 گنا بڑھا دیں گے۔ ایسے میں جنوب مشرقی دیوار پہ نفری کم ہو جائے گی۔ ہم فساد نہیں کریں گے، ہم اس طرف صرف آگ لگائیں گے۔ یہ ہمارا ڈائیورژن ہوگا اور یوں ہم جنوب مشرقی حصے سے نکل جائیں گے۔ جانتا ہوں ہم کوئی 300 دفعہ اپنا منصوبہ دہرا چکے ہیں، اب تو ہم خود کو آدھا جیل سے باہر تصور کرنے لگے ہیں۔ وہ رکا۔ فارس جو کاغذ لپیٹ رہا تھا قدرے چونکا۔ 1 منٹ، تمہارے چہرے پہ کچھ اور بھی لکھا ہے۔ اس نے غور سے عمر کو دیکھا۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ دراصل وٹکا، پھر اٹھ کر چند قدم مزید دور جا بیٹھا کہ اگلی بات سن کر فارس غازی اس کا گریبان نہ جھپٹ لے، اور کان کھجاتے ہوئے سادگی سے بولا، پروسیکیوٹر بصیرت چھٹی پہ ہیں۔ فارس کو شوق لگا، تو تم یہ ساری بکواس کس سے کر کے آئے ہو؟ میں نے کہا تھا پولیس کو تو نہیں انوالو کرنا، وہ چڑیل کو بتایا ہے۔ وہ اس کے گویا 14 طبق روشن ہو گئے۔ کیا بک رہے ہو؟ میں نے منع کیا تھا۔ وہ غصے سے چلانا چاہتا تھا مگر پہرے دار قریب آ رہے تھے۔ سوتیش بھری آواز ذرا دبائی۔ اس سے کیوں کہا؟ اگر آپ اپنا غصہ ایک طرف رکھ کر میری بات سنیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ پوری کچہری میں سب سے زیادہ آپ کو سزا کون دلوانا چاہتا ہے؟ ظاہر ہے چڑیل۔ بصیرت صاحب شاید میری بات پہ کان ہی نہ دھرتے، مگر وہ دھرے گی۔ اسے اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا آپ کو سزا دلوانے کا۔ اور پھر بصیرت صاحب تھے ہی نہیں، ہفتے بعد آئیں گے، اور میں ہفتے بعد ان سے کیسے ملوں گا؟ اگر درخواست کروں ملنے کی تو ان کو شک نہیں ہوگا کہ کیا اتنے علل اعلان کیوں ہو رہا ہے؟ میرے پاس صرف آج کا دن تھا اور میں نے وہی کیا جو بہتر لگا۔ اس کو استعمال کر کے جیل نہیں توڑنا مجھے۔ وہ ناگواری سے غرایا، اس طرح تو ساری عمر سمجھے گی کہ میں مجرم تھا۔ جب آپ جیل توڑیں گے تو سب یہی سمجھیں گے۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ اور فارس چپ ہو گیا، دونوں ہاتھوں میں سر تھما، آنکھیں بند کر کے کن پٹی مسلی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ دور بیٹھے احمد نے پتلیاں سکیڑ کر اس کا چہرہ تکا۔ آپ دونوں کے درمیان کچھ رہا ہے کیا؟ اس نے چوک کا سر اٹھایا، آنکھوں میں ناگواری آئی۔ بالکل بھی نہیں۔ اچھا سوری، مجھے لگا یوں ہی۔ کیا لگا؟ اس کا سانس رک گیا تھا۔ نہیں، دراصل اتنا کچھ ہو جانے، اتنے سال گزر جانے، آپ سے نفرت نہیں ہوتی اتنی، اور آپ کے خلاف ہر جگہ بیان دینے کے باوجود بھی جب آپ اس کا ذکر سنتے ہیں تو کچھ آتا ہے آپ کے چہرے پہ۔ اور پھر چڑیل بھی، سوری زمر بھی ابھی تک آپ کو فارس کہہ کر بلاتی ہے۔ اس نے ہر چیز کے بعد بھی فرسٹ نیم ٹرمز ختم نہیں کی۔ ایسے کسی عورت کا نام نہیں لیتے۔ ہر وقت فضول بک بک نہ کیا کرو، دماغ گھوما ہوا ہے میرا اس وقت۔ اس نے درشتی سے ڈپٹ کر رخ پھیر لیا۔ احمد کو اب اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، سو شانے اچکا کر رہ گیا۔ اچھا سوری، غلطی سے کہہ دیا، خیر۔ پھر آرام سے لیٹ گیا، بازوؤں کا تکیہ سر تلے رکھا۔ آپ باہر جا کر کیا کریں گے؟ میں تو امریکہ بھاگ جاؤں گا، یہاں تو نوکری کر نہیں سکتا۔ اور وہ بولے جا رہا تھا اور فارس چہرہ موڑے دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ آپ لوگوں کے کہے پہ اکھڑ جاتے ہیں، لوگ تو جھوٹ بھی 100 طرح کے گھڑ جاتے ہیں۔ این اس وقت جب وہ دونوں اس کوٹری میں یوں بیٹھے تھے، چند میل دور کاردارز کی کمپنی کے ٹاپ فلور کی راہداری میں زمر ایک بینچ پہ بیٹھی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں کافی کے 2 ڈسپوزیبل گلاس تھے۔ ایک سے وہ کچھ سوچتے ہوئے وقفے وقفے سے گھونٹ بھر رہی تھی، دوسرے کا ڈھکن بند تھا۔ نگاہیں راہداری میں گزرتے لوگوں پہ جمی تھیں۔ دفعتاً وہ کھڑی ہوئی کیونکہ دوسرے جانب سے ہاشم چلتا آ رہا تھا، ایک ہاتھ میں بریف کیس، دوسرے میں پکڑے موبائل پہ بٹن دباتا۔ زمر کے قریب وہ رکا، پہلے اس کے پیر دیکھے، پھر نظریں اٹھائیں۔ وہ بند ڈھکن کا گلاس اس کی طرف بڑھائے ہوئے کھڑی تھی۔ ہاشم کھل کر مسکرایا، بغیر چینی کے گلاس پکڑتے ابرو اٹھائی۔ زمر نے سر کو خم دیا، بغیر چینی کے، اور وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ویسے آپ تو شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، آپ مجھ سے سماعت پہ غیر حاضری کی باز پرس کرنے نہیں آئے؟ جانتا ہوں، وہ کام بتائیے جو آپ کو ادھر کھینچ لایا۔ وہ گھونٹ بھرتے ہوئے مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ دونوں ہاشم کے آفس کی سمت جا رہے تھے۔ کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ احمد شفیع کا وکیل بنے بغیر بات کر سکتے ہیں آپ؟ میں سن رہا ہوں۔ احمد کتنا قابل بھروسہ انسان ہے، کافی حد تک۔ ہاشم نے شانے اچکائے۔ میرے والد کے ساتھ اس نے کافی عرصہ کام کیا، جو کہ میں اسے ناپسند کرتا، مگر وہ ایک قابل اعتبار انسان ہے۔ کیوں؟ اب غور سے ساتھ چلتی زمر کو دیکھا۔ کیا اس کی کسی بات پہ بھروسہ کرنے میں آپ کو دقت پیش آ رہی ہے؟
ہوں۔ وہ ذرا سا مسکرائی۔ تو وہ ایسا شخص ہے جس پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ ہاں وہ اچھا لڑکا ہے، مگر ہوا کیا ہے؟ دونوں اب آفس کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ کافی ختم کیجئے۔ وہ مسکرا کر مڑ گئی تو ہاشم نے اسے پیچھے سے پکارا۔ میں اس مشورے کے بدلے میں ضرور کوئی فیور مانگوں گا۔ آپ کا بدلہ نہیں مانگتے۔ وہ رکے بنا آگے چلتی گئی۔ وہ ٹیپ آپ کو کہاں سے ملی؟ ہاشم نے عقب میں پکارا۔ زمر بیچ راہداری میں رکی، ایڑیوں پہ گھومی، اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کون سی ٹیپ؟ آپ کی اور فارس کی کال جو عدالت میں پیش کی گئی۔ سعدی نے بتایا کہ وہ آپ نے نکلوا کر دی تھی۔ گھونٹ پڑتے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ یہ سعدی نے کہا ہے؟ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ ہاشم قدرے چونکا، ابرو سکڑے۔ کیا آپ نے نہیں نکلوا کر دی؟ کیا اس نے جھوٹ بولا؟ وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ ظاہر ہے میں نے ہی نکلوا کر دی ہے، اور کہاں سے نکلوائی ہے یہ نہیں بتاؤں گی، مگر مجھے حیرت ہے کہ اس نے آپ کو کیوں بتایا؟ میں نے منع کیا تھا۔ وہ زمر تھی، فوراً سنبھل گئی اور ناپسندیدگی سے بات مکمل کر کے پلٹ بھی گئی۔ ہاشم کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ اگر زمر کے ہاتھ آڈیو لگی ہے اور اس کے باوجود وہ فارس کو گنہگار سمجھتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ بھی خواہ میں خواہ خاور کی بات پہ ابھی تک اٹکا تھا۔ سر جھٹک کر کافی کا گلاس پکڑے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ فصیل جسم پہ تازہ لہو کے چھینٹے ہیں، حدود وقت سے آگے نکل گیا کوئی۔ وہ رات قصر کردار پہ یوں اتری کہ اپنے اندر ڈھیڑوں خوفناک بھید چھپائے ہوئے تھی۔ دور جنگل سے جانوروں کے بولنے کی آوازیں، پرندوں کی سہمی ہوئی چہکار، اور پھر ہر سو طاری ہو جانے والے موت کا سناٹا، سب اس رات میں گم سا ہو گیا تھا۔ لیونگ روم میں ٹی وی چل رہا تھا اور ہاشم صوفے پہ نیند دراز میز پہ پیر رکھے ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ سونیا اس کے کندھے پہ سر رکھے ترچھی لیٹی کسی کتاب کے صفحے الٹ رہی تھی۔ شہرین جا چکی تھی اور چند دن تک سونی ادھر ہی تھی، اور اب وہ دونوں باپ بیٹی وہاں اکٹھے بیٹھے تھے، اس بات سے اکثر بے خبر کہ ان کے دائیں سمت اورنگزیب اور جواہرات کے کمرے کے بند دروازے کے پیچھے کیا ہو رہا تھا۔ کمرے کے اندر مدھم زرد بتیاں جلی تھیں۔ جواہرات نائٹ گاؤن میں ملبوس بیڈ کے ساتھ کھڑی حیران پریشان سی ایک فائل کے صفحے پلٹا رہی تھی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر تیز سفید روشنی میں اورنگزیب کھڑے شیو بنا رہے تھے۔ ان کو رات کو شیو بنانے کی عادت تھی۔ بلیڈ گال پہ پھیرتے ذرا وقفہ دیا اور گردن موڑ کر جواہرات کو دیکھا جو ہنوز شوق کے عالم میں فائل دیکھ رہی تھی۔ اب اپنا میلو ڈرامہ نہ شروع کر دینا، میں فیصلہ کر چکا ہوں اور اسے نہیں بدلوں گا۔ اورنگزیب، اس نے سفید پڑتا چہرہ اٹھایا اور بے یقینی سے باتھ روم میں کھڑے اپنے شوہر کو دیکھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ تمہارا بیٹا ہے جس نے مجھے بیوقوف بنا کر پیسے ہتھیانے کی کوشش کی۔ کم از کم وہ میرا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں۔ تنفر سے کہتے ریزر جھاگ لگے گال پہ پھیرا۔ جواہرات کے سفید چہرے پہ سرخی ابری اور پھر شیرنی کی آنکھیں بھی لال انگارہ ہونے لگی۔ فائل پہ کی اور دندناتی ہوئی باتھ روم کے دروازے تک آئی۔ تم نے اس کے اکاؤنٹس فریز کر دیے۔ میں چپ رہی۔ اس سے بات نہیں کر رہے، میں چپ رہی، مگر تم اس کی کمپنی اس سے واپس لے رہے ہو، تم اس کو تلاش کر رہے ہو۔ میں اس پہ چپ نہیں رہوں گی۔ وہ غصے سے فنکاری تھی۔ اپنی معلومات میں مزید اضافہ کر لو۔ آئینے میں خود کو دیکھتے اورنگزیب نے تھوڑی پہ نظر پھیرا۔ میں اس کو یہاں سے بھیج رہا ہوں، مجھے اپنے ارد گرد برداشت نہیں ہے۔ وہ تمہارا بیٹا ہے، وہ چلائی۔ ساؤنڈ پروف دیواروں نے تمام آوازیں دبا لیں۔ باہر لاؤنج میں بیٹھے ہاشم اور سونیا بے خبر ٹی وی دیکھتے رہے۔ باتھ روم کے عین اوپر ہاشم کی بالکنی میں کھڑی پودوں کو پانی دیتی میری انجو بھی بے خبر گنگناتی ہوئی پانی دیتی رہی۔ اس لیے اسے اب ایک عرصے بغیر میرے رہنا ہوگا، خود کمائے گا، خود کھائے گا۔ یہ سزا ہے یا انتقام؟ تم چاہو تو اپنے بیٹے کے ساتھ جا سکتی ہو۔ اس بات پہ جواہرات نے مٹھیاں بیچ لیں۔ تم ہو کون مجھے یہاں سے نکالنے والے؟ وہ سرخ آنکھوں سے گھبرائی تھی۔ میں اس گھر کا مالک ہوں، تم ایک احسان فراموش، بے حس اور گھٹیا انسان ہو۔ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ سانس بے ترتیب ہو رہا تھا اور آنکھیں لال۔ اورنگزیب کے کان سرخ ہوئے، اعصاب تن گئے۔ غصے سے اسے دیکھا، وہی غصہ جو ورثے میں نوشیروان اور فارس نے لیا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھو اور اپنے بیٹے سے کہو کہ کاغذات پہ دستخط کر دے، ورنہ مجھے دوسرے طریقے بھی آتے ہیں۔ تم ایسا نہیں کرو گے۔ وہ چوکھٹ پہ ہاتھ سختی سے جمائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غررائی۔ ہاشم ایسا نہیں ہونے دے گا۔ میں مالک ہوں، ہاشم نہیں۔ تمہارے بیٹے کیا؟ میں تمہیں بھی ہر شے سے بے دخل کر سکتا ہوں، تمہاری سوچ ہے۔ نفرت سے انہیں دیکھا۔ نوشیروان اب ادھر نہیں رہے گا، میری طرف سے وہ آزاد ہے۔ جیسے محنت کر کے کمایا وہ بھی کما لے گا۔ محنت؟ میرے باپ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہو تم۔ یہ سب میرے باپ کا تھا، تم اپنے ساتھ نہیں لائے تھے۔ وہ شدید حقارت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اورنگزیب غصہ ضبط کی اسے دیکھتے رہے، پھر سر کو اس بات میں لایا۔ میں مزید کیا کر سکتا ہوں بتاؤں تمہیں؟ میں علیشا کو اس کے گھر میں لا سکتا ہوں، بلکہ اچھا کیا تم نے فیصلے میں میری مدد کر دی۔ ہاشم تو ویسے بھی اس کی فیس دینے کا سوچے ہوئے تھا، وہ اس فیصلے سے بہت خوش ہوگا۔ اس کو مزید اشتعال دلا کر وہ دوبارہ آئینے میں دیکھتے شیو کرنے لگے اور چوکھٹ میں کھڑی
नाइट गाउन में मलबूस जवाहरात का पूरा जिस्म जलकर भस्म हो गया। लब बिछे, गहरे गहरे सांस लेती, सुर्ख दहकती आंखें और औरंगजेब पे जमाई खड़ी। उस जख्मी शेरनी के अंदर एक जवार भाटा सा पकने लगा। बरसों का दबा लावा उबलने लगा, इतना ज्यादा कि इसके तेज होते तनफ्फुस की आवाज औरंगजेब को भी आने लगी। नजरें मोड़कर उसने उसी हकारत से देखा, अपनी बदसूरत शक्ल लेकर तुम भी यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? कौन कहाँ जाएगा ये फैसला अब मैं करूंगी। नफरत से कहती वो पीछे हटी। मैं सारी उम्र तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करती रही, लेकिन तुम मुझे और मेरे बेटे को यहाँ से बेदखल करना चाहते हो। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। पीछे हटती गई, यहाँ तक कि ड्रेसिंग टेबल तक आ रुकी। वहाँ सामने इसका हेयर स्ट्रेटनिंग आयरन रॉड रखा था। वो कोई अक्लो खुर्द से बेगाना लम्हा था जब उसने रॉड उठाई और कमर के पीछे कर ली। फिर कदम कदम चलती बाथरूम की चौखट तक आई। औरंगजेब के आधे चेहरे पे अभी फोम था, गाल पे कोई कट लगा था जिसको साफ करने के लिए वो टिश्यू नीचे लेने झुका था। तभी उनकी झुकी गर्दन के पीछे आईने में जवाहरात का चेहरा उभरा, नफरत और गुस्से और गजब से भरी आंखों से पुर चेहरा। औरंगजेब टिश्यू उठाकर सीधे हुए तो छटके, मगर जवाहरात ने पूरी कुव्वत से आयरन रॉड उनके सर की पुष्ट पे मारी। वो लड़खड़ाए और दाएं जानिब जा गिरे। टाइल्स के फर्श पे पहलू के बल, कोहनी के बल एक कट कनपट्टी पे लगा और फिर सीधे हुए। जहां जवाहरात ने मारा था वो जगह फर्श से आ लगी। खून निकल निकल कर बहने लगा। जवाहरात हाथ में आयरन रॉड पकड़े इन्हीं नजरों से उन्हें देख रही थी और इसके कदमों के पास बेयकीन से गिरे पड़े थे। जवा अल्फाज अटक अटक कर निकले। दर्द से बोलने की कोशिश की, अपना हाथ उठाकर बढ़ाना चाहा कि वो इनको थाम कर उठाए, मगर वो चौखट पे खड़ी रही, लब बिछे, शोलाबार नजरों से उन्हें देखती। गरीबी में और अमीरी में, बीमारी में और सेहत में हम साथ रहेंगे, हत्ता कि मौत हमको जुदा कर दे। और वो इनके साथ ही खड़ी थी, मगर मौत अभी जुदा करने नहीं आ रही थी। गहरे गहरे सांस लेते औरंगजेब का खून निकलना रुक गया था। चोट शदीद थी मगर जानलेवा नहीं। उन्होंने हथेली के बल उठने की कोशिश की। जवाहरात चौंकी, फिर फौरन पीछे हुई, वापस कमरे में आई, सोफे पे रखा कुशन उठाया, वापस औरंगजेब तक आई। वो उठने की नाकाम कोशिश तकलीफ के एहसास से आपने लगे थे। इनके सर के करीब वो घुटनों के बल बैठी और कुशन हाथ में पकड़े उनके ऊपर झुकी। मुझे तुम्हारे साथ ये बहुत पहले करना चाहिए था। कुशन औरंगजेब के मुंह पर जमाकर दबाया, यूं कि आंखें कुशन से बाहर थीं और उन आंखों में बेपनाह बेयकीनी उमड़ आई। वो बेख्तियार अपने बेजान हाथों से उसकी उंगलियां हटाने की कोशिश करने लगे। चीखें, आवाजें, सब कुशन के अंदर दब गया। वो चेहरा उनके कान के करीब कहे जा रही थी, क्या तुम जानते हो मैंने और हाशिम ने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया? होली से कहते इसने कुशन मजीद जोर से दबाया। मजामत करते औरंगजेब उसके हाथ को पकड़े पांव इधर उधर मार रहे थे। हमने वो किया था जिसका इल्जाम फारिस को लेना पड़ा। हाशिम ने मरवाया था इन दो लोगों को। क्या तुमने सुना? तुम्हारा बांजा बेगुनाह था। क्या तुमने सुना? हाशिम ने किया था ये सब और मैं भी इसमें शामिल थी। क्या तुमने सुना? औरंगजेब के पांव साकित हो गए थे। जवाहरात के हाथों को हटाते हाथ भी ठहर गए थे। जवाहरात ने चेहरा हटाकर देखा। उनकी बेयकीनी और दुख से फैली आंखें साकित थीं। सांस निकल चुका था, मगर क्या आखिरी बात उन्होंने सुनी थी? क्या पहले सांस निकला था या पहले दिल ने सदमे से काम करना छोड़ा था? उसने कुशन हटाया। चूंकि उनके सर से निकलता खून फर्श पे दूसरी तरफ को जा रहा था, सो जवाहरात के कपड़ों पे खून का कोई निशान नहीं लगा था। वो आहिस्ता से खड़ी हुई। औरंगजेब की खुली आंखें, खुले लब और बेहिसो हरकत वजूद उसके कदमों में पड़ा था। एक हाथ में स्टेरॉइड्स रॉड और दूसरे में कुशन लिए खड़ी जवाहरात के संगदिल चेहरे को रंग बदलने लगे। एकदम चौंक कर उसने इधर उधर देखा। वो बाथरूम में खड़ी थी। उसने अपने शौहर को कत्ल कर दिया था और इसका बेटा चंद कदम दूर दीवार के पार मौजूद था। ओ खुदाया! वो बदक कर पीछे हटी। हरासा नजरों से औरंगजेब की लाश को देखा। इसके चेहरे पे पसीना आने लगा था। ओ खुदा, अब वो क्या करे? जवाहरात सीने पे हाथ रखे अपनी बेतरतीब धड़कनें सुनती कितनी देर दीवार से लगी खड़ी तेज सांसें लेती रही। वह मुश्किल आसाब बेहतर हुए तो वह बाथरूम से निकली, कमरे के दरवाजे तक आई, उसे जरा सा खोला। दर्द से बाहर सोफे पे बैठे हाशिम और सोनिया नजर आए। उसने जल्दी से दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। वो इसका हर मसला संभाल लिया करता था, मगर आज वो हाशिम को नहीं बुला सकती थी। उसे जो करना था खुद करना था।
کشن اور آئرن راڈ اورنگزیب کی لاش کے ساتھ ہی گرے تھے. وہ تیزی سے اندر آئی, خون کے تالاب سے پیر بچاتی وہ دونوں چیزیں اٹھائیں, ڈریسنگ روم کی وارڈروب کھولی, اوپری خانے میں پیچھے کر کے ان کو گھسایا, الماری بند کر کے لاک کی اور پھر مڑی تو بیڈ کنارے گری فائل نظر آئی. وہ جو فساد کی جڑ تھی, پھرتی سے اس کو بھی دراز میں گھسایا. پھر آگے آئی, ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا عکس دیکھا. ریشمی گاؤن کندھوں سے ڈھلک رہا تھا, چہرہ سفید تھا, بالکل مردہ, اور آنکھیں نہیں, اس کی آنکھیں ناقابل بیان تھیں, ان کی کیفیت لکھی نہیں جا سکتی. وہ باتھ روم میں داخل ہوئی, سنک کے اوپر کھڑے نل کھولا, چہرے پہ پانی ڈالا, پھر تولیے سے تھپ تھپایا. قطرے سکون آیا. سنک کے مرمری پتھر پہ ہاتھ رکھے اس نے نیچے دیکھا. اورنگزیب کی کھلی آنکھوں والی لاش نوز پڑی تھی. اب اسے کیا کرنا تھا؟ یہ اس نے نہیں کیا تھا. یہ صرف اور صرف ایک حادثہ تھا, اور اسے حادثہ کیسے بنانا تھا؟ جواہرات کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا. اس نے پہلے باتھ روم کے دوسرے دروازے کو دیکھا جو پچھلے برآمدے میں کھلتا تھا, اور پھر واپس کمرے میں آئی. کمرے کا ایک دروازہ پچھلے برآمدے میں کھلتا تھا. جواہرات نے اس دروازے کی چٹخنی گرا دی اور پھر سے باتھ روم میں آئی. دروازہ اندر سے بند کیا. یہ اس طرح اورنگزیب نے لاک کیا ہوگا. پھر وہ شیو بنانے لگے ہوں گے. اس نے بڑبڑاتے شیو کے سامان کو سنک کے سلیب پہ پھیلایا. ریزر اورنگزیب کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرے تھے. اس نے وہ اٹھا کر ان کے ٹھنڈے ہاتھ میں دے دیا. وہ ان کا چہرہ دیکھنے سے اعتزاز برت رہی تھی, اور شیو کے دوران انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ ٹوٹنی لیک ہو رہی ہے. کہتے ہوئے سینک کے نیچے جھکی, وہ نیچے سے کھلا تھا. اس نے پائپ میں ریزر سے ہلکا سا کٹ لگایا. پانی دھار کی صورت ٹپکنے لگا. وہ اس طرف جا رہا تھا جہاں اورنگزیب کا وجود گرا پڑا تھا. پھر اس پانی سے وہ پھسل گئے. سر پہ چوٹ لگی اور بڑبڑاہٹ رکی. ان کی لاش کے ایک طرف سے احتیاط سے پھلانگ کر وہ باتھ روم کے دوسرے دروازے تک آئی جو برآمدے میں کھلتا تھا. اس نے سوچا کہ ایک آخری نظر مڑ کر اورنگزیب کو دیکھے, مگر وہ پلٹے بنا دروازہ کھول کر باہر آئی اور اسی احتیاط سے اپنے پیچھے بند کیا. باہر سرد ہوا ہر سو چل رہی تھی. ریشمین گاؤں کو خود پہ لپیٹتے اس نے ادھر ادھر دیکھا. اس طرف سے سی ٹی وی کیمرے نہیں تھے. آس پاس کوئی ملازم بھی موجود نہیں تھا. وہ اندھیرا اور سردی تھی. نیچے فارس کی نیکسی بھی اندھیرے میں ڈوبی دکھائی دیتی تھی. جواہرات سے چند قدم کے فاصلے پہ کمرے کا دروازہ تھا جس کی چٹخنی اس نے اندر سے گرا رکھی تھی. سینے پہ بازو لپیٹے سر جھکائے اور دروازے کی طرف جا رہی تھی جب مسز کاردار آواز پہ وہ کرنٹ کھا کر اچھلی. ادھر ادھر دیکھا, پھر گردن اٹھائی. اوپر بھاشم کی بالکنی میں پودوں کو پانی دیتی میری جھکی کھڑی تھی. آپ اتنی ٹھنڈ میں باہر ہیں, کیا میں آپ کو شال لا دوں؟ وہ فکر مندی سے کہتی پانی کی بکٹ رکھنے لگی. جواہرات نے سفید پڑتے چہرے پہ بمشکل مسکراہٹ لانے کی کوشش کی. نہیں, میں اندر جا رہی ہوں. یہ پودے دیکھنے آئی تھی. برآمدے میں قطار میں رکھے پودوں کی طرف اشارہ کیا. خوا کی وضاحت. میں نے ان کو وقت پہ پانی دے دیا تھا. اوکے, تم ایسا کرو, اورنگزیب کے لیے کافی بنا دو, وہ ابھی شاور لیں گے, سو 15-20 منٹ تک لے آنا. اور پھر بدقت مسکرائی. سانس ابھی تک اٹکا تھا. مینی نے اس بات میں سر ہلایا. اورنگزیب صرف اس کے ہاتھ کی کافی پیتے تھے. جواہرات کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی اور پھر کچھ دیوار سے لگا کر آنکھیں بند کیے گہرے سانس لینے لگی. میری نے کچھ نہیں دیکھا. اس نے خود کو تسلی دی. پھر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آئی, اسٹول پہ بیٹھی, اسپنج اٹھایا, چہرے پہ پاؤڈر کیا, آنکھوں میں مسکارا اور ہونٹوں پہ ہلکی سی لپسٹک. مسکرانے کی کوشش کی. کیا وہ بہتر لگ رہی تھی یا اس کی آنکھیں ابھی تک کھوکھلی دکھ رہی تھی؟ گاؤن کی ڈوری کسی اور موبائل اٹھائے وہ باہر نکلی. ہاشم اور سونیا بدستور اسی طرح بیٹھے تھے. ٹی وی چل رہا تھا. ہاشم میرا جی میل کام نہیں کر رہا, کیا تم اسے فکس کر دو گے؟ موبائل فکر مندی سے کہتے اس کی طرف بڑھایا. وہ جو ابھی ماں کے چہرے کو دیکھ بھی نہیں پایا تھا, نگاہیں موبائل پہ چکا دی اور اسے اس کے ہاتھ سے لے لیا. کیا مسئلہ ہے؟ اسکرین پہ انگلی چلاتا دیکھنے لگا. جواہرات اس کے قریب صوفے پہ بیٹھی, ٹانگ پہ ٹانگ جمائی, انگلیاں باہم ملائی, گویا ان کی لرزش روکنے کی صحیح کی. میل سینڈ نہیں ہو رہی, اپنے اکاؤنٹ کی طرف کچھ بھیج کر دیکھو. اوکے. وہ ٹائپ کرنے لگا. یہ ہاشم ہے, میم کے فون سے لکھا اور اپنے ای میل پہ بھیجا. چلی گئی. شاید کوئی وقتی ایرر ہو, مسکرا کر کہتے موبائل کی اس کی طرف بڑھایا. جواہرات نے بدقس مسکراتے ہوئے اسے تھاما. وہ پھر سے ٹی وی دیکھنے لگا. تمہاری اپنے ڈیڈ سے کوئی بات ہوئی چیرو کے بارے میں؟ نہیں, میں ان کے غصے کے بھڑک جانے سے اور ان کے موڈ خراب ہونے کا اور ان کے غصے کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار کر رہا تھا. لیشا کے بارے میں؟ وہ ذرا توقف کے بعد اٹک اٹک کر کہنے لگی. نگاہیں ٹی وی اسکرین پہ جمی تھی. تم اس کے فیس دینے لگے ہو, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اپنے ڈیڈ سے ایک دفعہ کھل کر بات کر لو. کیا پتا وہ خود بھی دل سے ہی چاہتے ہوں اور اسی بہانے شیرو کو معاف کر دیں. بولتے ہوئے اسے لگا اسے گردن پہ پسینہ آ رہا ہے اور شاید ہتھیلیوں کے اندر بھی دل بھی دھک دھک کر رہا ہے. ہاشم آنکھیں ٹی وی پہ جمائے چند لمحے خاموش رہا. اب نہیں دے رہا فیس, ضرورت نہیں رہی. وہ چوکی کیوں؟ اس نے پیسے کے لیے جرم کیا, پکڑی گئی, اب جیل میں اور یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں رہی. جواہرات دم سادے اسے دیکھی گئی. اسے یوں لگا آنسو آنکھوں سے ابلنے کو بےتاب تھے, مگر اس نے انہیں نگل لیا. آئی ایم سوری.
हाशिम ने बस सर को खम दिया और स्क्रीन की तरफ देखता रहा। वो दोनों कुछ नहीं बोले, हत्ता कि मेरी कॉफ़ी की ट्रे उठाई ले आई। सॉरी मुझे देर हो गई, मेरे बेटे का फ़ोन आ गया था। वो आदतन वजाहत देती कमरे की जानिब बढ़ी। कारदार साहब से कहना बाहर आ जाएं, हाशिम ने उनसे कुछ बात करनी है। जवाहरात ने पुकारा। वो सर हिलाकर अंदर चली गई। चंद ही लम्हों बाद बाहर निकली। सर बाथरूम में है, मैंने काफ़ी टेबल पे रख दी है। जवाहरात ने हाथों की नमी मुट्ठी में छुपाते ताज्जुब से उसे देखा। अभी तक निकले नहीं, शायद शेव बनाने लगे होंगे। ओके तुम जाओ। और जैसे सर झटक खुद ही मुतमईन हो गई, मैं इनसे अभी इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता। काफी देर बाद वो बोला, देख हुनूस टीवी को ही रहा था, मगर तुम्हें करनी चाहिए, वो नरमी से बोली। तो हाशिम चुप रहा। चंद मिनट यूं ही बैठा सोचता रहा, फिर उठा। ओके। फिर औरंगजेब के कमरे की जानिब बढ़ा। जवाहरात का मेकअप से ढका चेहरा सफेद पड़ने लगा। जोर से सोफे की गद्दी मुट्ठी में बिछी। सांस रोके हाशिम को अंदर जाते देखा। इसने दरवाजा खोला। कमरा खाली था। काफी मेज पे दरी थी। इधर उधर गर्दन घुमाई। बाथरूम का दरवाजा बंद था। हाशिम वापस पलट आया। चौखट में एकदम वो ठहरा। जवाहरात उसे ही देख रही थी। डैड कितनी देर से अंदर हैं? क्या अभी तक नहीं निकले? वो बेख्तियार उठ खड़ी हुई। चेहरे पे दराती परेशानी छुपा नहीं सकी। वो इतनी देर कभी भी नहीं लगाते। हाशिम एकदम मुड़ा और बाथरूम के दरवाजे तक आया। उसे खटखटाया। पहले हल्का, डैड, फिर जोर से, डैड, डैडी, आप ठीक है? जवाहरात तेजी से उस तक आई। औरंगजेब कांपती आवाज में पुकारा। हाशिम परेशानी से दरवाजा धड़धड़ा रहा था। इस दरवाजे की चाबी किधर है? नहीं, वो चटखनी चढ़ाते हैं अमूमन। वो अब जोर से दरवाजे पे हाथ मारने लगा, साथ उनको पुकार भी रहा था। शोर सुनकर मेरी भागी चली आई। डैड दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। मेरी तुम बरामदे वाला दरवाजा चेक करो, वो खुला है क्या? वो जोर से दरवाजे को बूट से ठोकर मारते बोला। मेरी हक्का बक्का आगे बढ़ी कि मैं वो दरवाजा देखती हूँ, तुम शेरू को बुलाओ। जाओ मैरी। जवाहरात को कदरे चिल्लाकर कहना पड़ा। मैरी को समझ नहीं आया कि क्या करे, मगर चूंकि जवाहरात खुद बरामदे की तरफ जाने लगी थी तो फौरन लाउंज में भागी। जवाहरात चंद ही लम्हे बाद वापस आ गई। वो दरवाजा भी बंद है। उसने झूठ बोला।
वो दरवाजा भी बंद है, उसने झूठ बोला था। हाशिम ने सुना भी नहीं। वो दीवानावार बाप को पुकारते दरवाजे पे बूट मार रहा था। डैड, आप अंदर हैं डैड। और तभी शेरू भागता हुआ अंदर आया। मैरी भी इसके पीछे थी। तुम्हारे डैड। जवाहरात ने इस सूरत हाल को समझाना चाहा, मगर आंसू ने गला बंद कर दिया। उससे समझने की जरूरत नहीं थी। डैडी, डैडी। वो हाशिम के साथ इसी दीवानावार अंदाज में ऊंचा ऊंचा पुकारता दरवाजे को धक्का देने लगा। खावर कहाँ है? जवाहरात के पूछने पे मैरी बताने लगी, वो तो घर जा चुका है, उसे कॉल करो, जरूरत नहीं है। और वो जो आखिरी शख्स वो इधर चाहती थी वो खावर था। डैड, डैड। उनको पुकारते हुए हाशिम ने पूरी कुव्वत से दरवाजे को ठोकर मारी तो चटखनी टूटी। वो उड़ता हुआ दूसरी जानिब जा लगा और अंदर को लुढ़कता हाशिम गिरते गिरते बचा। और फिर उसे लगा इसके जिस्म से जान निकल गई है। फर्श पे खून था और चित गिरे थे। खुली आंखों वाले औरंगजेब कारदार। उसकी आंखें बिल्कुल साकत थी, चेहरा बेरंग। नौशेरवा बच्चों की तरह चीखता उनको पुकार रहा था और हाशिम वो बेदम सा घुटनों के बल नीचे बैठता चला गया। मैरी ने चीख रोकने की दोनों हाथों पे मुंह रखकर कोशिश की, फिर निगाहें उठाई। बरामदे की तरफ दरवाजे की चटखनी खुली थी। मैरी, हॉस्पिटल, डॉक्टर, किसी को कॉल करो। आंसू उबल उबल कर जवाहिरात की आंखों से गिर रहे थे। मैरी का लम्हे भर को कुंडी पे उलझा जहन वहां से हटा और वो फौरन भागी। जवाहिरात ने सफेद भीगे चेहरे के साथ अंदर कदम रखा। शेरवान का चेहरा थपथपा रहा था, शायद वो भी रो रहा था, उनको बार बार पुकार रहा था। और हाशिम बिल्कुल साकित सा उनके करीब बैठा था, उनके बेजान लुढ़के हुए हाथ को देख रहा था। जवाहिरात कदम कदम चलती औरंगजेब के सर के करीब आ खड़ी हुई। इसके दोनों बेटे बाप पे झुके थे। दोनों में से कोई भी उसे नहीं देख रहा था। वो कदम कदम पीछे हटी, जैसे शौक और बेयकीनी से दूर हटी हो। यहाँ तक कि इसकी पुश्त पे बरामदे का दरवाजा आ गया। इसने नामहसूस अंदाज में हाथ पीछे किया, चटखनी लगाई, जिसकी आवाज शेरू के जोर जोर से बाप को पुकारने के शोर में दब गई। और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती औरंगजेब के सर के करीब आई। कोई आ क्यों नहीं रहा? मम्मी, किसी को बुलाएं, डैडी को हॉस्पिटल लेके जाना है। शेरू आस्तीन से आंखें रगड़ता कह रहा था। ये क्या हुआ है डैडी को? ही इज डेड शेरू, हाशिम ने बेजान सा कहते हुए बाप के हाथ को थामा। जैसे ही इनकी जिल्द को मस किया, हर सू कर्ब सा फैल गया। हम बाहर बैठे रहे, इतने करीब और वो अकेले थे। वो फिसल गए। इसने इर्द गिर्द गिरे पानी को देखा और हमें पता भी नहीं चला। वो सुर्ख होती आंखों से कह उठा और सहारा देकर बाप को उठाने लगा। नौशेरवा ने दूसरे कंधे से उन्हें थामा। और वो लोग उसी दिन के लिए तो बेटे मांगते हैं, ये सोचते रहे। मैरी वापस आ गई। हाशिम और शेरू औरंगजेब को बाहर ला रहे थे। मैरी की निगाहें सबसे पहले बरामदे के दरवाजे तक गईं। चटखनी बंद थी, मगर उसने अभी तो देखा था कि, लेकिन सोचने की मोहलत नहीं मिली, क्योंकि जवाहरात जो बिलाकर हर बोझ से आजाद होकर सारी कार्रवाई कामयाबी से अपने रंग में दिखाकर निढाल सी हो गई थी और शायद अपना तवाजुन बरकरार न रख सकी थी और गिरने को थी कि मैरी ने मिसेस कारदार चिल्लाते हुए आगे बढ़कर उसको थामा। हर शय से बेनियाज इसका जहन भयानक तारीकी में डूब रहा था और आंखों से पानी बराबर गिर रहा था। औरंगजेब, आई एम सॉरी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।